اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے صفت کردن مرد غماز و نمودن صورت کنیزک مصور در کاغذ و عاشق شدن خلیفہ مصر بر نقش آں کاغذ و فرستادن خلیفہ امیر با سپاہ گراں بدر موصل و قتل و ویرانی بسیار کردن بہر این غرض، یعنی ایک چغل خور کا خوبی بیان کرنا اور کاغذ پر بنی ہوئی ایک لونڈی کی تصویر دکھانا اور اس کاغذ کی تصویر پر مصر کے خلیفہ کا عاشق ہو جانا اور خلیفہ کا ایک سردار کو بھاری لشکر کے ساتھ موصل کے دروازے پر بھیج دینا اور اس مقصد کے لیے بہت قتل اور تباہی کرنا۔ چغل خور نے مصر کے خلیفہ سے کہا کہ موصل کے بادشاہ کو ایک حور مل گئی ہے، وہ آغوش میں ایک کنیز رکھتا ہے، اس جیسی حسینہ دنیا میں نہیں ہے، بیان نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا حسن بے حد ہے، اس کی تصویر یہ ہے جو کاغذ پر ہے۔ اس بادشاہ نے کاغذ پر اس کی تصویر دیکھی، حیران ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے جام گر گیا، فوراً ایک بہادر کو بھیج دیا بہت بھاری لشکر کے ساتھ موصل کی جانب، کہا اگر وہ اس چاند کو تیرے حوالے نہ کرے اس در اور درگاہ کو جڑ سے اکھاڑ ڈال، اور اگر دے دے اس کو چھوڑ اور چاند کو لے آ تاکہ میں چاند کو زمین پر بغل میں لوں۔ بہادر خادموں کے ساتھ موصل کی جانب روانہ ہوا، ہزاروں بہادروں اور نقارے اور جھنڈے کے ساتھ۔ کھیتی کے چاروں طرف کی انگنت ٹڈیوں کی طرح شہروں کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرنے والا بن گیا۔ جنگ کے لیے ہر جانب ایک گوپھن کوہ کاف جیسی اس نے کام پر لگا دی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ موصل کے بادشاہ کے پاس ایک حور صفت لونڈی ہے۔ شاہ ایران کا نام ہے جو بڑا عیاش تھا اور 100 سال اس نے حکومت کی، اب مطلقاً منصف بادشاہ کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ شاہ مصر نے بہادر سردار کو بھاری لشکر دے کر موصل روانہ کر دیا۔ وہ آسمان کا چاند ہے لیکن میں اس سے زمین پر بغلگیر ہوں گا۔ اس سردار نے موصل کے چاروں طرف گوپھنیں قائم کر دیں جو کوہ کاف کی طرح بلند تھیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیروں کے زخم اور گوپھن کے پتھر، غبار میں تلواریں چمک کی وجہ سے بجلی کی طرح، ایک ہفتہ اس نے اسی طرح خون ریزی گرم رکھی۔ پتھریلا برج نرم موم کی طرح کمزور پڑ گیا۔ موصل کے بادشاہ نے خوفناک جنگ دیکھی تو اندر سے اس کے پاس قاصد بھیجا کہ مومنوں کی خون ریزی سے تو کیا چاہتا ہے جو اس بھاری جنگ سے مر رہے ہیں؟ اگر تیرا مقصود ملک اور موصل شہر ہے، بغیر خون ریزی کے یہ تجھے حاصل ہے، میں شہر سے باہر چلا جاتا ہوں، لے تو اندر آ جا تاکہ مظلوموں کا خون تجھے نہ پکڑے۔ اگر تیرا مقصد مال اور سونا اور جواہر ہیں، یہ سلطنت اور شہر سے خود آسان ہیں، تجھے جو چاندی اور سونا چاہیے میں بھیجتا ہوں، یہ فتنہ اور شر کیا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس موصل کے بادشاہ کا قلعہ موم کی طرح بن گیا۔ موصل کے بادشاہ نے قاصد کے ذریعے پہلوان سے کہلایا کہ حملے سے تیرا کیا مقصد ہے؟ جب میں سلطنت چھوڑنے کو تیار ہوں تو روپیہ پیسہ دینا تو بہت آسان ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ایثار کردن صاحب موصل آں کنیزک خود را بخلیفہ مصر تا خون ریزی مسلمانہ زیادہ نہ شود، یعنی موصل کے حاکم کا اپنی لونڈی کو خلیفہ مصر کو دے دینا تاکہ مسلمانوں کی خون ریزی زیادہ نہ ہو۔
جب قاصد پہلوان کے سامنے آیا اس نے فوراً بادشاہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اس نے کہا نہ میں ملک چاہتا ہوں نہ مال، لیکن ایک حسین کا جویا ہوں۔ اس نے کاغذ دیا جس میں تصویر اور علامت تھی، کہا اس کے سامنے اس کو صاف بتا دے کہ اس کاغذ میں دیکھ کیا تصویر ہے، اس کو جلد بھیج دے تاکہ تیری سلطنت اور جان نجات پائے۔ کاغذ میں دیکھ لے، میں اس کا طلبگار ہوں، خبردار دیدے در صاحب میں غالب ہوں، خبردار دے دے ورنہ اب میں غالب ہوں۔ جب اس کا قاصد واپس ہوا اور حالت بتائی، اس نے کاغذ دیا اور وہ تصویر دکھائی، اس کو معلوم ہو گیا تو اس بہادر شاہ نے کیا کہا، مان لے ایک حسین صورت نہ رہی اور جلد اس کو لے جا، میں ایمان کے عہد میں بت پرست نہیں ہوں، بت اس بت پرست کے بغل میں زیادہ بہتر ہے۔ اس نے لونڈی معا تحفے کے دی اور وہ لے گیا، لشکر کی جانب اور فوراً سپرد کر دی۔ جب قاصد اس کو لایا، وہ سردار فوراً اس کے حسن پر عاشق ہو گیا۔ عشق ایک سمندر ہے، آسمان اس پر ایک جھاگ ہے، جیسا کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کے عشق میں تھی۔ آسمانوں کی گردش عشق کی موج سے سمجھ، اگر عشق نہ ہوتا تو جہان ٹھٹر جاتا، جماد نبات میں کب فنا ہوتا، نمو پانے والیاں روح پر کب فدا ہوتی، روح اس دم پر کب فدا ہوتی جس کی نسیم سے مریم حاملہ ہوئیں، ہر ایک اپنی جگہ برف کی طرح سکڑ جاتا، ٹڈی کی طرح کب پرواز اور جستجو میں ہوتا، ذرہ ذرہ اس حسن کا عاشق ہے، پودے کی طرح بلندی کی جانب دوڑتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اپنے بادشاہ سے کہہ دے کہ اس کاغذ پر جس کی تصویر ہے اس کو ہمیں دے دے، تب تیری نجات ہوگی۔ جب شاہ موصل کو بہادر کی خواہش کا علم ہو گیا تو اس نے کہا، اگر ایک لونڈی نہ رہی تو کیا ہوا؟ شاہ موصل نے کہا، میں بت پرست نہیں ہوں، لہٰذا یہ بت لونڈی شاہ مصر بت پرست کے لیے مناسب ہے۔ جب قاصد لونڈی کو لے کر آیا تو یہ پہلوان اس پر عاشق ہو گیا۔ حضرت حق کی یہاں یوسف علیہ السلام سے حضرت حق کی تشبیہ ہے اور زلیخا سے آسمان کی تشبیہ ہے، اور عشق الہی صوفیاء ذات الہی مراد لیتے ہیں۔ تمام کائنات کی حرکت کا سبب عشق ہے جو اس میں پنہا ہے، ورنہ کائنات درجہ کمال کو نہ پہنچتی۔ جماد اپنے آپ کو نبات میں فنا کرتا ہے، مٹی پانی سے نباتات غذا حاصل کر کے بڑھتی ہیں۔ روح اس نفخہ پر قربان ہوتی ہے جس سے حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اگر عشق کی تحریک نہ ہو تو ہر چیز ٹھٹر کے رہ جائے۔ کائنات کا ہر ذرہ کمال کا خواہاں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان ذروں کی تیز روی اللہ کی تسبیح ہے جو جان کے لیے جسم کو صاف کرتے ہیں۔ سردار نے جب کنویں کو راستہ سمجھ لیا، شوریلی زمین اس کو بھلی معلوم ہوئی اور دانہ بو دیا۔ جیسا کہ سونے والے نے نیند میں ایک خیال دیکھا، اس کے ساتھ جمع کیا اور اس کی منی بہہ نکلی۔ جب وہ نیند سے اٹھا اور جلد بیدار ہو گیا، دیکھا کہ وہ گڑیا بیداری میں موجود نہ تھی۔ اس نے کہا، افسوس ہے میں نے معدوم پر اپنی منی بہائی، افسوس ہے اس فریب دینے والے کا، میں نے فریب کھا لیا۔ جسم کا پہلوان تھا، انسانیت نہ رکھتا تھا، اس نے انسانیت کا بیج ایسے ریت میں بو دیا، اس کے عشق کی سواری نے 100 لگام توڑ دیے۔ وہ نعرہ مارتا تھا، میں موت کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، میں محبت کے معاملے میں خلیفہ کی کیا پرواہ کرتا ہوں۔ میرے نزدیک
میرا وجود اور ہلاکت یکساں ہے، ایسی سوزش اور گرمی سے بیج نہ بو، کسی جانکار سے مشورہ کر لے، مشورہ کہاں، عقل کہاں، حرص کے سیلاب نے تباہی کے لیے ناخون دراز کر لیے ہیں، سامنے دیوار ہے اور پیچھے کی جانب دیوار ہے، وہ رخسار کا عاشق آگے پیچھے کب دیکھتا ہے، کالا سیلاب جان کے ارادے سے آ چکا ہے تاکہ لومڑی شیر کو کنویں میں گرا دے، ایک معدوم خیال کنویں سے نمودار ہوا تاکہ پہاڑ جیسے شیروں کو اندر گرا دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، یعنی آسمان اور زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کا تسبیح خواں ہے، یہ اس کی تسبیح ان کے عشق کی دلیل ہے اور اس کے ذریعے وہ جان کے لیے جسم کو فنا کرتے ہیں۔ پہلوان حقیقی عشق کو نہ سمجھا اور لونڈی پر عاشق ہو گیا، اس نے کنویں کو صاف اور راستہ سمجھ لیا۔ وہ پہلوان غیر حقیقت کو حقیقت سمجھ بیٹھا، جس طرح انسان خواب میں بے حقیقت حسین سے جمع کر ڈالتا ہے اور اپنا مادہ ضائع کرتا ہے اور بیدار ہو کر پھر افسوس کرتا ہے۔ اگرچہ لونڈی سے عشق کرنے میں اندیشہ ہے کہ شاہ مصر قتل کرا دے گا، لیکن مجھے موت کی پرواہ نہیں ہے۔ پہلوان پر تو لالچ سوار تھا، وہ کہاں مشورہ کر سکتا تھا، رخسار کے عاشق کو آگا پیچھا نظر نہیں آتا، جب تباہی آتی ہے تو لومڑی شیر کو کنویں میں گرا دیتی ہے، جیسا کہ پہلے دفتر میں بیان ہو چکا ہے۔ پہلے دفتر یعنی جلد میں لومڑی اور شیر کے قصے میں گزرا ہے کہ شیر کو اپنا عکس کنویں میں شیر نظر آیا اور وہ اس سے لڑنے کے لیے کنویں میں کود گیا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کسی کو عورتوں کا محرم نہ بنا کہ ان دونوں کی مثال روئی اور چنگاری کی ہے، خدا کے پانی سے آگ بجھی ہونی چاہیے، جیسا کہ معصوم یوسف علیہ السلام جوانی میں کہ حسین سر و قد زلیخا سے شیروں کی طرح اپنے آپ کو کھینچ لیا۔ اپنے نفس کو مغلوب کب کیا جا سکتا ہے؟ اہل کمال کی عقلوں کی امداد کے بغیر قصے کو پورا کرنے کی جانب چل، اے پہلوان، اس بات کا خاتمہ نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہ خرابی اس لیے آئی کہ شاہ مصر نے پہلوان کو لونڈی کا محرم بنایا۔ یہ آگ صرف اللہ تعالیٰ کا آب رحمت بجھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام شیر مردوں کی طرح زلیخا سے بچ نکلے۔ نفس کو بھی کسی شیخ کے مشورے سے مغلوب کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مراجعت کردن پہلوان از موصل بجانب مصر و صحبت او در راہ با کنیزک، یعنی پہلوان کا موصل سے مصر کی جانب واپس ہونا اور راستے میں اس کا لونڈی سے ہم بستر ہونا۔ وہ موصل سے لوٹا اور راستے پر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے جنگل اور چراگاہ میں پڑاؤ کیا۔ اس کے عشق کی آگ اسی طرح بھڑک رہی تھی کہ وہ زمین اور آسمان میں فرق نہ کر سکتا تھا۔ اس نے خیمہ میں چاند کا قصد کیا، عقل کہاں تھی اور خلیفہ کا ڈر کہاں؟ جب شہوت اس میدان میں آگ لگا دیتی ہے، عقل کو کانٹے کی طرح اس شعلے میں جلا دیتی ہے۔ جب شہوت اس میدان میں ڈھول بجا دیتی ہے تو اے ذلیل کے بیٹے، تیری عقل کیا ہے؟ سینکڑوں خلیفہ مکھی سے کم بن گئے اس وقت اس کی شعلہ بار آنکھوں کے سامنے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پہلوان لونڈی کو لے کر موصل سے چلا تو ایک جنگل اور چراگاہ میں اس کا پڑاؤ ہوا۔ اس کے عشق کی آگ اس قدر بھڑکی ہوئی تھی کہ وہ اندھا ہو رہا تھا۔ وہ عشق سے مجبور ہو کر لونڈی کے خیمے میں گھس گیا۔ اب نہ اس میں عقل تھی نہ خلیفہ کا ڈر۔ جب شہوت آگ لگاتی ہے تو عقل خس و خاشاک کی طرح جل جاتی ہے۔ شاہ مصر کیا سینکڑوں شاہ اس کی نظر میں مکھی سے کم تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب پاجامہ اتار دیا اور بیٹھ گیا وہ عورت پرست اور عورت کی ٹانگوں کے درمیان، جب ذکر سیدھا ٹکاؤ کی طرف گیا، قیامت اور شور و غل لشکر سے اٹھا، وہ ننگا صف کی جانب دوڑا، آگ جیسی تلوار ہاتھ میں لیے۔ اس نے دیکھا کالے نر شیر نے جنگل سے اچانک وسط لشکر پر حملہ کر دیا ہے۔ عربی گھوڑے دیو کی طرح جوش میں آ گئے ہیں، سینکڑوں پچھاڑیاں اور خیمے درہم برہم کر دیے۔ نر شیر گھسنے کے لیے جست لگا رہا تھا، فضا میں 20 گز دریا کے موج کی طرح۔ پہلوان بہادر تھا اور بغیر خوف مست نر شیر کی طرح شیر کے سامنے آ گیا، تلوار ماری اور اس کا سر پھاڑ دیا۔ حسینہ کے خیمے کی طرف جلد دوڑ گیا۔ جب اس نے اپنے آپ کو اس حور کو دکھایا، اس کی مردی اسی طرح قائم تھی، ایسے شیر کے ساتھ مقابلے میں شریک ہوا۔ اس کی مردی قائم رہی اور نہ سوئی۔ وہ بت شیریں دیدار چاند سے مکھڑے والی اس کی مردی سے تعجب میں پڑ گئی۔ وہ فوراً شہوت سے اس سے جڑ گیا، فوراً وہ دو جانیں ایک ہو گئیں۔ ان دونوں جانوں کے باہمی پیوست ہونے سے غیب سے ایک دوسری جان پہنچ جاتی ہے۔ جننے کے طریق پر رونما ہوتی ہے۔ اگر حمل کے لیے کوئی رہزن نہ ہو، جب دو انسان محبت یا کینے سے جمع کرتے ہیں، یقیناً تیسرا پیدا ہوتا ہے، لیکن عالم غیب میں وہ صورتیں جنتی ہیں۔ جب تو اس جانب جائے گا، آنکھ سے دیکھ لے گا ان نتیجوں کو جو تیرے ملاپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ خبردار، ہر ساتھی سے جلد خوش نہ ہو۔ تو اس وعدہ گاہ کا منتظر رہ، ضروریات کے ملا دینے کو سچا سمجھ کہ وہ عمل اور علتوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہر ایک کو گویائی اور گونگے پن کی صورت حاصل ہے۔ ان حسینوں سے انہیں آواز آ رہی ہے کہ اے ہم سے غافل، خبردار جلد آ جا۔ مرد عورت کی جان عالم غیب میں منتظر ہے، تیرا آہستہ آہستہ چلنا کیوں ہے؟ جلد قدم اٹھا۔ اس نے صبح کاذب کی وجہ سے راستہ گم کر دیا، مکھی کی طرح چھاچھ کی دیگ میں گر گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر نطفے کے استقرار سے کوئی مرض وغیرہ مانے نہ ہو، جب مرد و عورت جفتی کرتے ہیں، خواہ محبت سے خواہ کینے سے، تو حمل ٹھہر جاتا ہے۔ اسی طرح دو شخص کوئی اور معاملہ کرتے ہیں یا کوئی شخص کسی عمل کے ساتھ جفت بنتا ہے تو اس کے نتائج صور معنویہ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ موالید صوری تو نظر آ جاتے ہیں، لیکن یہ موالید معنوی عالم آخرت میں نظر آئیں گے۔ تو اب انسان کا فرض ہے کہ اپنے اس قرین کو خوب دیکھ لے جس کے ملاپ سے نتیجہ برآمد ہوگا کہ وہ کس قسم کا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، ہم قیامت میں مومنین کی مومن ذریت یعنی اولاد کو اس کے ساتھ کر دیں گے۔ مولانا نے یہاں ذریت سے اعمال کے نتائج مراد لیے ہیں، یعنی نیک عمل۔ آخرت میں ہر عمل گویا بنے گا۔ عالم غیب میں ہر شخص کے اعمال اس کے منتظر ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پشیماں شدن آں سرے لشکر از خیانتے کہ کردہ بود او سوگند دادن اون آں کنیزک را کہ بخلیفہ باز نہ گوید آنچا رفت، یعنی اس لشکر کے سردار کا اس خیانت سے شرمندہ ہونا جو اس نے کی تھی، اور اس کا اس لونڈی کو قسم دینا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ خلیفہ سے نہ کہے۔ وہ چند روز اسی حالت پر رہا، اس کے بعد وہ اس بھاری جرم سے شرمندہ ہوا۔ اس نے اس کو قسم دی کہ اے روشن 14ویں کے چاند، احتیاط برت تاکہ بادشاہ اس سے خبردار نہ ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عالم غیب میں ہر شخص کے اعمال اس کے منتظر ہیں۔ یہ شعر پہلوان سے متعلق ہے کہ اس نے غلطی کی اور نقصان اٹھایا، صبح کاذب جس سے دھوکہ کھا کر مسافر چل پڑتا ہے اور لٹ جاتا ہے۔ پہلوان نے لونڈی کو قسم دی کہ تو راستے کا واقعہ شاہ مصر سے نہ کہنا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے اس کو قسم دی کہ اے سورج جیسے چہرے والی، جو کچھ ہوا خلیفہ سے اس کا اشارہ نہ کرنا، میں مختصراً بتاتا ہوں۔ وہ پہلوان لے گیا شاہ جہاں کی جانب لونڈی کو۔ جب خلیفہ نے اس کو دیکھا مست ہو گیا تو اس کا تشت بھی بالا خانے سے گر گیا۔ جو تعریف اس نے سنی تھی اس کو 100 گنا دیکھا ہوا نہ سنے ہوئے کے برابر کب ہوتا ہے۔ تعریف ہوش کی آنکھ کے لیے تصویر کھینچنا ہے، صورت آنکھ کی ملکیت سمجھ نہ کہ کان کی۔ میں ایک مثال کہتا ہوں، اب سن، مثالوں کا مطلب سمجھ، ہوش کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کسی چیز کے اوصاف سننے سے اس کی تصویر ذہن میں پیدا ہوتی ہے اور اس کی صورت آنکھ سے نظر آتی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت۔ ایک شخص نے ایک سخندان سے دریافت کیا، اے خوش بیان، حق اور باطل کیا ہے؟ اس نے اپنا کان پکڑا اور کہا، یہ باطل ہے، آنکھ حق ہے اور اس کو یقین حاصل ہے۔ وہ کان اس آنکھ کے مقابلے میں نسبت کے اعتبار سے باطل ہے۔ اے امین، اکثر باتوں میں نسبت ہے۔ اگر چمگادڑ نے سورج سے پردہ کر لیا ہے، سورج خیال سے پردے میں نہیں ہے۔ روشنی کا ڈر اس کو خود اس سورج کا خیال دے رہا ہے، وہ خیال اس کو تاریکی کی جانب کھینچ رہا ہے۔ روشنی کا خیال اس کو ڈرا رہا ہے، تاریکیوں کی رات سے اس کو چمٹا رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس مثال اور حکایت سے یہی سمجھایا ہے کہ اہل شنید کا رتبہ اہل دید سے کمتر ہے۔ ایک صاحب نے ایک صاحب سے حق اور باطل کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے اپنا کان پکڑ کر بتایا کہ اس کے ذریعے جو علم حاصل ہو وہ باطل ہے، کان کے ذریعے جو علم ہوتا ہے وہ صحیح اور یقینی ہوتا ہے۔ ہم نے سنی ہوئی بات کو دیکھی ہوئی کے مقابلے میں جو باطل کہا ہے وہ کثرت کے اعتبار سے ہے، یعنی اکثر یہی صورت ہوتی ہے، ورنہ چمگادڑ کو سورج کا علم مشاہدے سے اگرچہ حاصل نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی درست اور صحیح ہے۔ روشنی کا خوف اس کو سورج کا خیال دلاتا ہے اور وہ خیال اس کو تاریکی میں لے جاتا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دشمن کے خیال اور اس کی تصویر کی وجہ سے کہ تو یار اور دوست سے چمٹا ہوا ہے، اے موسیٰ، تجلی کا کشف پہاڑ پر پڑا، وہ خیال کرنے والا آپ کی تحقیق کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ خبردار، تو اس میں دھوکہ نہ کھا کہ تو قبول کرنے والا ہے اس کے خیال کو، اور تو اس راہ سے واصل بحق ہے۔ جنگ کے خیال سے کوئی خوفزدہ نہیں ہوتا، جنگ سے پہلے شجاعت نہیں ہے، اس کو سمجھ لے اور بس۔
نامرد لڑائی کے خیال سے فکر میں رستموں کی طرح سینکڑوں کر و فر کرتا ہے۔ رستم کی تصویر جو کسی حمام میں ہوتی ہے ہر ناقص کے فکر کے حملے کی حریف ہو سکتی ہے۔ جب کان کا یہ خیال دیکھے ہوئے کی طرح ہو جائے نامرد کیا ہوتا ہے، ایک رستم بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کر کہ وہ کان تیری آنکھ میں آ جائے، جو باطل نظر آتا تھا وہ حق ہو جائے، اس کے بعد تیرا کان بھی آنکھ کا ہم مزاج بن جائے گا۔ تیرے ریشم جیسے کان، دونوں کان گوہر بن جائیں گے، بلکہ پورا جسم آئینے کی طرح ہو جائے گا، سب آنکھ اور سینے کا جوہر ہو جائے گا۔ کان ایک خیال پیدا کرتا ہے اور وہ خیال اس حسن کے وصال کی مشاطہ بن جاتا ہے۔ کوشش کر تاکہ یہ خیال بڑھے، تاکہ مجنوں کے لیے مشاطہ رہبر بن جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دشمن کا خیال اور تصور انسان کو دوست پیدا کرنے اور ان سے ملنے پر مجبور کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشاہدے کے درجے کا علم تھا، کوہ طور کو اس درجے کا علم نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ پہاڑ پر مؤثر ہوا۔ یعنی پہاڑ جس کو مشاہدہ حاصل نہ تھا، صرف خیال حاصل تھا، لیکن انسان کو حق تعالی کے خیال پر اکتفا نہ کرنا چاہیے، وہ محض خیال سے واصل بحق نہ ہوگا۔ لڑائی کا محض خیال اور تصور کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ مشاہدہ اصل ہے۔ مخنث اور بزدل بھی خیالی لڑائی میں بہت کر و فر دکھاتا ہے۔ رستم کی خیالی تصویر سے تو ہجڑا حریف بنتا ہے۔ خیال بیکار ہے، لیکن اگر خیال مشاہدہ کے درجے میں آ جائے تو پھر مفید ہو جاتا ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا مسموع مشہور بن جائے اور اس میں کسی باطل کا احتمال نہ رہے۔ اس کے بعد کان آنکھ کا رتبہ حاصل کر لے گا۔ لیشم معمولی پتھر ہے، یعنی کان جو کم قیمت چیز ہے، اب وہ گوہر بیش قیمت بن جائے گا۔ کوشش سے صرف کان ہی نہیں، تمام جسم آنکھ کا رتبہ حاصل کر لے گا۔ حسن کی بات سن کر انسان وصال محبوب تک پہنچ جاتا ہے۔ سننے سے جو خیال پیدا ہوا ہے اس کو وصال کا رہبر بنا لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس احمق خلیفہ نے بھی کچھ دن اس لڑکی کے ساتھ حماقت برتی۔ تو سلطنت کو مغرب اور مشرق کی سلطنت فرض کر لے، جبکہ وہ باقی نہیں رہتی، اس کو بجلی کی کوند سمجھ۔ وہ سلطنت جو ہمیشہ نہ رہے، اے کہ تیرا دل سویا ہوا ہے، تو اس کو خواب سمجھ۔ تو اس غرور کا کیا کرے گا جو جلاد کی طرح تیرا گلا پکڑ لے۔ اسی دنیا میں جان لے کہ امن کی جگہ ہے، منافق سے نہ سن جس نے کہا کہ نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شاہ مصر بھی اس لڑکی سے احمقانہ عشق کرنے لگا۔ یہ اس کی خرمستی سلطنت کی وجہ سے تھی۔ سلطنت خواہ مشرق و مغرب کی ہو، وہ بجلی کی کوند سے زیادہ نہیں ہے۔ انسان جس کو سلطنت سمجھتا ہے اس کی حقیقت خواب سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ سلطنت کا گھمنڈ انسان کے لیے جلاد کا کام کرتا ہے۔ اس دنیا کو اور اس کی سلطنت کو امن کی جگہ نہ سمجھ۔ امن کی جگہ عالم آخرت ہے۔ عالم آخرت کے منکر کی دلیل یہ ہے کہ اگر عالم آخرت ہوتا تو میں اس کو دیکھ سکتا، لیکن کسی کو نہ دیکھ سکنے سے اس چیز کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ بچہ عقل کے احوال کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن عقل مند تو اس کا انکار نہ کرے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حجت منکران آخرت و بیان ضعف حجت،
یعنی آخرت کے منکروں کی دلیل اور اس دلیل کی کمزوری کا بیان۔ اس کی یہ دلیل ہے اور ہر وقت کہتا ہے کہ اگر کوئی اور چیز ہوتی تو مجھے نظر آتی۔ اگر کوئی بچہ عقل کے احوال نہیں دیکھتا ہے تو عقل مند کبھی عقل کو ترک کرے گا؟ اگر کوئی عقل مند عشق کے احوال نہیں دیکھتا ہے تو عشق کا نیک حال چاند نہیں تو عشق کا نیک فال چاند نہیں گھٹتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو بھائیوں کی آنکھ نے نہ دیکھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے کب مٹا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ نے عصا کو لکڑی دیکھا، قبطی کی آنکھ نے اس کو اژدہا اور مصیبت دیکھا۔ باطن کی آنکھ سر کی آنکھ سے جنگ میں تھی، باطن کی آنکھ غالب ہو گئی، ثبوت پیش کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر کوئی صاحب عقل عشق کے احوال نہیں دیکھ سکتا ہے تو اس کے نہ دیکھنے سے عشق میں کوئی زوال نہیں آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن بھائیوں کو نظر نہ آیا تو اس سے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابتداً عصا کی حقیقت نہ دیکھ سکے لیکن اس کا وجود تھا، تبھی قبطی نے اس کو دیکھ لیا۔ باطنی آنکھ اور ظاہری آنکھ میں اختلاف تھا، باطنی آنکھ نے دلیل پیش کر دی اور حقیقت واضح ہو گئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ نے اپنے ہاتھ کو ہاتھ دیکھا، غیب کی آنکھ کے سامنے ایک نور ظاہر تھا۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، ہر کمال ہر محروم کے سامنے خیال کی طرح ہوتا ہے، جبکہ اس کے سامنے حقیقت شرمگاہ اور حلق ہے۔ دوست کے راز اس کے سامنے بیان نہ کر، ہمارے سامنے شرمگاہ اور خلق خیال ہے۔ لا محالہ جان ہر وقت جمال دکھاتی ہے۔ جس شخص کا طریقہ اور عادت شرمگاہ اور خلق ہے، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین اس کے لیے ہے۔ ایسے انکار کے ہوتے ہوئے بات مختصر کر، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، پرانے کافر سے بات نہ کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک ہی چیز ایک کے لیے خیالی ہے، دوسرے کے لیے یقینی۔ ایک ہی چیز کی مختلف نگاہوں میں مختلف حیثیت کا بیان ہے۔ جو شخص پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو ہی حقیقت سمجھے، اس کو اسرار کی باتیں سنانا بیکار ہے۔ جو لوگ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت سے بری ہیں، ان کو نور باطن حاصل ہوتا ہے۔ لکم دینکم ولی دین سورہ الکافرون کی آیت ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ان کافروں سے کہہ دیجئے تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ ان سے بات نہ کیجئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آمدن آن خلیفہ نزد آن خوبرو از برائے جمع، یعنی ہم بستری کے لیے خلیفہ کا اس حسینہ کے پاس آنا۔ خلیفہ نے اکٹھا ہونے کی سوچی، ہم بستری کے لیے اس لونڈی کے پاس گیا، اس کی یاد کی اور وضوء تناسل کو کھڑا کیا، اس محبت بڑھانے والی کے ساتھ سونے اور جاگنے کا ارادہ کیا۔ جب اس خاتون کے پیروں کے بیچ میں بیٹھا تو تقدیر آ پہنچی اور اس کے عیش کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے کان میں چوہے کی کھٹکھٹ آئی، اس کا آلہ تناسل سو گیا، اس کی شہوت بالکلیہ بھاگ گئی۔ یہ وہم ہوا کہ یہ آواز سانپ کی ہوگی جو تیزی سے چٹائی میں سے حرکت کر رہا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے خندہ گرفتن آن کنیزک را از ضعف شہوت خلیفہ او قوت شہوت آن امیر او فہم کردن آن خلیفہ خندہ کنیزک را،
یعنی اس سردار کی شہوت کی طاقت اور خلیفہ کی شہوت کی کمزوری پر لونڈی کا ہنس پڑنا اور لونڈی کے ہنسنے کو خلیفہ کا سمجھ جانا۔ عورت نے حیرانی سے اس کی مستی کو دیکھا، وہ قہقہا مارنے لگی، اس پر ہنسی طاری ہو گئی۔ اس کو اس پہلوان کی مردانگی یاد آ گئی کہ اس نے شیر کو مار ڈالا اور اس کا عضو اسی طرح رہا۔ عورت کی ہنسی غالب آ گئی، لمبی ہو گئی، وہ کوشش کرتی تھی اور ہونٹ بند نہ ہوتا تھا۔ وہ بھنگڑوں کی طرح بہت ہنسی، نفع اور نقصان پر ہنسی غالب آ گئی۔ جتنا بھی سوچتی ہنسی بڑھتی تھی، بہاؤ کے بند کی طرح جو اچانک کھل گیا ہو۔ رونا اور ہنسنا، دل کی خوشی اور غم، ہر ایک کو مستقل کان سمجھ، ہر ایک کا خزانہ ہے اور اس کی کنجی، اے بھائی کھولنے والے خدا کے ہاتھ میں سمجھ۔ اس کی ہنسی کسی طرح نہ تھمتی تھی تو خلیفہ ناراض اور غضبناک ہو گیا۔ اس نے فوراً غلاف میں سے تلوار سونت لی، کہنے لگا اے ناپاک، ہنسی کا راز بتا۔ اس ہنسی سے میرے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، سچ بتا دے، تو مجھے فریب نہیں دے سکتی ہے۔ اگر تو سچائی کے خلاف مجھے فریب دے گی یا میرے سامنے چکنا چپڑا بہانہ لائے گی، میں سمجھ جاؤں گا میرے دل میں روشنی ہے، تجھے کہنے کے لائق بات کہہ دینی چاہیے۔ تو بادشاہ کے دل میں ایک بڑا چاند سمجھ، تو بادشاہوں کے دل میں ایک بڑا چاند سمجھ، اگرچہ وہ کبھی کبھی غفلت کی وجہ سے ابر کے نیچے آ جاتا ہے۔ چلنے پھرنے کے وقت دل میں ایک چراغ ہے جو غصہ اور حرص کے وقت تشت کے نیچے ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ شناخت میری دوست ہے۔ اگر تو نہ کہے گی جو بتانے کا حق ہے، میں اس تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ تیرا بہانہ کرنا کچھ مفید نہ ہوگا، اب میں تجھے یقیناً قتل کر دوں گا۔ اس نے تلوار اس کے سامنے کی، کہا یہ ہے، اگر تو سچ کہہ دے گی تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، خدا کی قسم نہ توڑوں گا، تجھے خوش کر دوں گا۔ اس نے 7 قرآن اوپر نیچے رکھے، قسم کھائی، پھر یوں عہد کیا۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فاش کردن آں کنیزک را راز را با خلیفہ از بیم زخم شمشیر او اکراہ خلیفہ کے راست بگو سبب این خندہ را او وگر نہ بکش تمت، یعنی تلوار کے زخم سے ڈر کر اس لونڈی کا خلیفہ سے راز فاش کر دینا اور خلیفہ کا مجبور کرنا کہ اس ہنسی کا سبب سچ بتا ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ عورت جب عاجز آ گئی اس نے حالات بتا دیے، سینکڑوں زال والے رستم کی مردانگی کے۔ اس خیمے کی تفصیل جو راستے میں تھا وہ اس نے ایک ایک کر کے خلیفہ پر کھول دی۔ شیر کا قتل کرنا، خیمے میں آنا اور اس کے ذکر کا گینڈے کی سینگ کی طرح کھڑا رہنا، وہ اسی طاقت کے ساتھ کہ شکاری شیر سے اس میں کوئی تغیر نہ ہوا برقرار تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وہ نور اور روشنی اس وقت میرے ساتھ ہے، اگر تو صحیح بات نہ کہے گی میں فوراً سمجھ جاؤں گا اور تجھے مار ڈالوں گا۔ اور یہ کہہ کر تلوار اس کے سامنے کر دی اور 7 قرآن اوپر نیچے رکھ کر قسم کھائی کہ اگر تو سچ بتا دے گی تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ لونڈی جب عاجز آ گئی تو اس نے پہلوان کا سارا قصہ سنا دیا اور کہا کہ اس نے شیر کو بھی قتل کیا اور پھر خیمے میں واپس آیا اور اس کی شہوت میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس سستی میں کہ جب تو نے سنی چوہیا کی کھٹکھٹ بے ہوش ہو گیا، میں نے جب تجھ سے یہ دیکھا اور اس سے وہ، اے شاہ جہاں میں اس سبب سے ہنسی۔ اللہ تعالیٰ بھیدوں کو ظاہر کر دیتا ہے جبکہ اگ کر رہے تھا
جبکہ اگ کر رہے گا، برا بیج نہ بو۔ پانی اور ابر اور گرمی اور یہ سورج مٹی سے بھیدوں کو برآمد کر دیتے ہیں۔ یہ نئی بہار پتجھڑ کے بعد قیامت کے وجود پر دلیل ہے۔ بہاروں میں راز ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس زمین نے جو کھایا ہے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کے ہونٹ اور منہ سے وہ اگ پڑتا ہے، یہاں تک کہ اس کا مذہب اور ضمیر کھل جاتا ہے۔ ہر درخت کی جڑ کا راز اور اس کی خوراک سب اس کے سر پر پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر وہ غم جس سے تو دل آزردہ ہے، اس شراب کا خمار ہوتا ہے جو تو نے پی ہے، لیکن تو کب جان سکتا ہے کہ خمار کی تکلیف کون سی شراب سے ظاہر ہوئی ہے؟ یہ خمار اس دانے کا شگوفہ ہے، وہ جانتا ہے جو آگاہ اور ذہین ہے۔ شاخ اور شگوفہ دانے کے مشابہ نہیں ہوتے۔ نطفہ انسانی جسم کے مشابہ کب ہے؟ مادہ نتیجے کے مشابہ نہیں ہے۔ دانہ درخت کے مشابہ کب ہوا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لونڈی نے کہا، لیکن تیری یہ حالت ہے کہ چوہے کی کھٹ کھٹ سے شہوت کافور ہو گئی، میرے ہنسنے کا یہ سبب ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر راز ظاہر ہو کر رہتا ہے، لہٰذا بدی کا بیج نہ بونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اگے گا۔ گرمی اور سورج زمین میں چھپے راز ظاہر کر دیتے ہیں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز اگ آتی ہے۔ موسم بہار میں اجڑے ہوئے چمن پھر زندگی حاصل کر لیتے ہیں، جو حشر و نشر کے لیے ایک دلیل ہے۔ موسم بہار میں زمین سے ہر وہ بیج اگ پڑتا ہے جو زمین میں چھپا ہوا تھا، اور اس سے اس بیج کی حقیقت کھل جاتی ہے، یعنی پھلوں کی صورت میں۔ انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کے کسی عمل کا ثمر ہوتی ہے، لیکن انسان یہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ یہ تکلیف اور رنج کس گناہ کا نتیجہ ہے۔ اہل باطن یہ سمجھ لیتے ہیں۔ گناہ اور اس کے ثمرے میں کوئی ظاہری مشابہت نہیں ہوتی ہے، جس طرح بیج اور پھل میں منی سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن بچہ اور منی میں مشابہت نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نطفہ روٹی سے بنا ہے، روٹی کے مشابہ کب ہے؟ انسان نطفے سے ہے، ویسا کب ہوتا ہے؟ جن آگ سے ہے، آگ سے مشابہ کب ہے؟ ابر بخار سے ہے اور بخار جیسا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے پیدا ہوئے، صورت کے اعتبار سے ان کی طرح مخفی کب ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں، مٹی کے مشابہ کب ہیں؟ کوئی انگور کے درخت کے مشابہ نہیں ہے۔ عبادت مستقل جنت کی طرح کب ہے؟ چوری سولی کے ستون کی شکل کی کب ہے؟ کوئی اصل نتیجے کے مشابہ نہیں ہے، تو رنج اور درد سر کی اصل نہیں جان سکتا، لیکن یہ جزا بغیر اصل کے نہیں ہوتی ہے۔ خدا بے گناہ کو کب رنج دیتا ہے؟ وہ جو اصل ہے اور اس چیز کا سبب ہے، اگرچہ وہ اس کے مشابہ نہیں ہے، تاہم وہ اسی کے سبب سے ہے۔ عبادت مستقل جنت کی طرح کب ہے؟ چوری سولی کے ستون کی شکل کی کب ہے؟ کوئی اصل نتیجے کے مشابہ نہیں ہے، تو رنج اور درد سر کی اصل نہیں جان سکتا، لیکن یہ جزا بغیر اصل کے نہیں ہوتی ہے۔ خدا بے گناہ کو کب رنج دیتا ہے؟ وہ جو اصل ہے اور اس چیز کا سبب ہے، اگرچہ وہ اس کے مشابہ نہیں ہے، تاہم وہ اسی کے سبب سے ہے۔ بس سمجھ لے کہ تیری تکلیف کسی لغزش کا نتیجہ ہے، تیری اس چوٹ کی آفت کسی شہوت کی وجہ سے ہے۔ اگر عبرت کے لیے تو اس گناہ کو نہ پہچان سکے، بہت جلد عاجزی کر اور معافی چاہ۔
100 بار سجدہ کر اور کہہ اے خدا یہ غم سزا کی پاداش کے سوا نہیں ہے، اے سبحان تو ظلم و ستم سے پاک ہے، تو جان کو درد و غم بغیر جرم کے کب دیتا ہے، میں جرم کو معین کر کے نہیں جانتا ہوں لیکن بخشش کے لیے جرم بھی چاہیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ منی روٹی سے بنی ہے لیکن آپس میں کوئی مشابہت نہیں ہے، جن آگ سے پیدا ہوا بخارات ابر بخارات سے پیدا ہوا لیکن آپس میں مشابہت نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دم سے پیدا ہوئے، دونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ آدم مٹی سے پیدا ہوئے، انگور بیل سے پیدا ہوا، ان میں بھی کوئی مشابہت نہیں ہے۔ جنت عبادت کا ثمرہ ہے، چوری کا نتیجہ سولی ہے، لیکن باہمی مشابہت نہیں ہے۔ اصل اور نتیجے میں اگرچہ کوئی مشابہت نہیں ہوتی لیکن نتیجے کو اصل سے ہی سمجھو، لہذا مصیبت کو گناہ کا ثمرہ سمجھنا چاہیے۔ خواہ انسان عبرت حاصل کرنے کے لیے اس گناہ کو نہ سمجھ سکے جس کے نتیجے میں مصیبت میں گرفتار ہوا ہے، لیکن اس کو گناہ کی معافی کی درخواست کرنی چاہیے، سجدہ کر کے کہنا چاہیے کہ یہ میرے گناہ کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا چاہیے کہ تیری ذات ظلم و ستم سے پاک ہے، بغیر خطا کے سزا نہیں دیتا ہے، اور گناہ اور بخشش گناہ کی متقاضی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جبکہ تو نے سبب کو عبرت حاصل کرنے سے چھپا دیا ہے، اس خطا کو بھی ہمیشہ پوشیدہ رکھ، کیونکہ بدلہ میری خطا کا اظہار بن جائے گا، کیونکہ سزا سے میری چوری کھل جائے گی۔ میں بادشاہ کی توبہ کی طرف پھر لوٹتا ہوں تاکہ عاجزی کے اسرار معلوم ہو جائیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اے خدا جب تو نے میری خطا کو اس بارے میں پوشیدہ کر دیا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ مصیبت کس خطا کی وجہ سے آئی ہے، تو اب ہمیشہ کے لیے میری اس خطا کو چھپا دے۔ سزا جرم کے اظہار کا سبب بن جاتی ہے۔ جب چور کی پٹائی ہوتی ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے۔ عاجزی اور نیازمندی بہت سے اسرار پر مشتمل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔